بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے معاشرے کا جائزہ اگر ہم لیں تو بہت سے گھرانوں میں طلاق کے مسائل کی شرح بہت زیادہ ہے اور رفتہ رفتہ وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کن تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلاق کی شرح کم سے کم ہو جائے؟ غور کرنا چاہیے کہ نکاح اللہ تعالی کی جانب سے ایک نعمت ہے، مہربانی ہے۔ اللہ نے ایک منظم انداز، مہذب انداز انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور نکاح کا یہ بندھن بنیادی طور سے انسان کو بہت سے اخلاقی بیماریوں سے حفاظت میں لے کر جا رہا ہے، اور اس کے لیے کئی ایسے راستے بنا رہے ہیں کہ جس سے وہ نقصان اور گناہوں سے بچ جائے۔ اس حوالے سے نکاح کے وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھوں، اور ایسے جذبے کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ بظاہر تو وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن یقیناً اس عمل پر اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کی عزت بھی بڑھے گی۔ پھر جب وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے اور اس کو جامہ کپڑا فراہم کر رہا ہے، تو ان تمام چیزوں پر باقاعدہ اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہم اس کو ایک رسمی چیز نہ سمجھ لیں۔ اس چھوٹے سے جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس سے آگے جا کر ایک مختصر فیملی، کنبہ، خاندان، اور بڑھتے بڑھتے ایک قبیلہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس تمام میں اس ایک فرد کی حیثیت اور ایک فرد کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑے خیر کی بنیاد بنانے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر طلاق آ جائے تو وہ تمام تر محنت ضائع ہو جاتی ہے، تمام تر وہ مقاصد ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک طلاق کے واقع ہونے سے پورے خاندان اور گھرانے وہ تباہی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں کا سامنا کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ کوئی شریعت نے ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا، جہاں آپ کو ضرورت ہو اور آپ کو اس سے کوئی خلاصی نہ ہو تب تو آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن جہاں بلا ضرورت اگر آپ یہ چیزیں اس کا اقدام کر لیں تو اللہ کے ہاں ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ طلاق کی شرح ہو، زیادہ ہو، طلاق واقع ہو۔ ایسے میں ہم اپنے گھرانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر شاید اپنی غیرت اور طاقت کا مظاہرہ ان الفاظ سے کرنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یا میں نے تمہیں طلاق دی ہے، اور بعد میں پھر ہم پچھتاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس لمحے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے انداز پہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس پر کل ہم پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کر لیں۔ تو آج جب ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اس وجہ سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہمارے عام معاشرے کے اندر لوگوں کی زبان میں آسانی سے بس یہ دو الفاظ پڑے ہوئے ہیں کہ کسی سے انتقام لینا ہے تو اس کے لیے طلاق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری بیوی ہے، میں اس سے تنگ ہوں، فلاں ہوں، شکایت ہی کی۔ آپ نے فرمایا اسے طلاق دو۔ تو حضرت کو اس صحابی نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، اس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے محاسن پر نظر کرو اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوی کے اندر برائیاں کئی ساری ہو سکتی ہیں، مگر اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی اچھائیاں بھی ہوں، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی برائیوں پر نظر ہمیشہ رکھ لیا کریں، آپ اس کے اچھائیوں پر نظر کیا کریں، اور اس سے یقیناً آپ طلاق جیسے ناپسندیدہ چیز سے حتی الامکان بچ سکیں گے۔ اور اپنی زبان کو اس چیز کے لیے استعمال نہ کرو کہ آپ ہر لمحے اور ہر موقع پر طلاق اور طلاق کا ورد کریں۔ اس سے جتنا آپ اپنی ذات کی حفاظت کریں گے، یقیناً انسانی زندگی میں سکون اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔